اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بتلو اور پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیے، بتائیے علیہم ان پر نبا خبر الذین ان کی عطینہ جسے ہم نے علم دیا آیاتنا اپنی آیتوں کا فانسلخا تو وہ کترا کر نکل گیا منہا ان سے فاتبعہ پس وہ پیچھے لگ گیا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فقانا پس وہ تھا من الغاوین تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے ولو اور اگر شئنا اور اگر ہم چاہتے لا رفعناہ لا ضرور رفع اٹھاتے بلند کرتے نہ ہم ہو اس کو تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ بہا ان آیتوں کی وجہ سے ولکنہ لیکن اس نے اخلدہ لیکن وہ تو جھک گیا الی الارض زمین کی طرف، یعنی کہ زمین والوں کی طرف، لوگوں کی طرف واتبع اور پیروی کرنے لگا، اتباع کرنے لگا، پیچھے چلنے لگا ہواہ اپنی خواہش کے فمثلہ پس اس کی مثال کمثلی کا مثلی مانند ہے قلب اس کتے کی مانند ہے ان اگر تحملا اور اگر وہ وزن اٹھائے علیہ اس پر یلحسا پھر بھی وہ ہانپے او تترکہ اگر وہ چھوڑ دے نہ اس پر کوئی وزن ڈالے یلحس پھر بھی وہ ہانپے ذالک یہ مثال ہے القومی ان قوم کے لوگوں کی قذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا بھی آیاتنا ہماری آیات کو فقصص پس سنائیے قصہ یا کہانی لعلہم شاید وہ یتفکرون شاید کہ اس پر غور و فکر کرنے لگیں برا ہے مثلاً یہ مثال یا کہاوت للقوما اس قوم کی الذین وہ لوگ جو کہ کذبوا جھٹلایا کرتے تھے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو وانفسہم اور اپنی ہی جانوں پر قانو تھے یا ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں واقعہ ہے بہت اچھا، اس میں بتایا جا رہا ہے یہ موسیٰ کے زمانے کا ہے واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قصہ یہود کو سنایا، یہ قصہ یہود کو سنایا کہ وہ یہی عہد سے پھرے ہیں جیسے مشرک پھرتے ہیں۔ حالت یعنی جس طرح کتا دونوں حالت میں یکساں ہانپا کرتا ہے، اس پر کچھ لا دو یا اس کو چھوڑ دو، اسی طرح اس شخص کا حال ہوا کہ خواہ اس کو موعظت اور دعوت الحق ایمان کرو یا نہ کرو کچھ منقطع نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلا، ایک بادشاہ، اس کے ملک میں ایک درویش تھا، صاحب تصرف بادشاہ نے اس سے مدد چاہی، اس کو باطن سے منع ہوا۔ اس پر بادشاہ نے اس کی عورت کو مال کی طمع دی، اس نے اس کو راضی کر کے بھیجا، وہاں اپنے عمل چلتے نہ دیکھا۔ بادشاہ کو حیلہ سکھایا کہ اس شکر میں ایک لشکر میں فاحشہ عورتیں بھیجے اور لوگ بدکاری کریں تو ان پر ذلت پڑے۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے حیلہ پیش نہ چلایا، لیکن سکھانے والا مردود ہوا۔ شاید دنیا میں یا آخرت میں اس کو یہ عذاب ہو کہ کتے کی طرح زبان لٹک پڑی۔ حق تعالیٰ نے یہ قصہ یہود کو سنا دیا کہ اگرچہ علم میں کامل اپنے پاس ہو، کام تب آئے کہ آپ اس کی تابع ہوں، اور اگر آپ تابع ہو حرص کے اور چاہے کہ علم میرے کام آئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو شاید ہانپتے کتے کی مثال اس میں یہ ہو کہ جب تک وہ حرص سے خالی تھا اس کو باطن سے صحیح معلوم ہوا، جب دل میں حرص ہوئی تو باطن سے معلوم نہ ہوا، یا ہوا تو مجمل ہوا کہ اس کو اپنی طبیعت کے موافق سمجھایا۔ نقل میں ہے کہ جب وہ چلنے لگا تو چاہا کہ ہر غیب سے کچھ معلوم ہو، تب معلوم ہوا کہ جب راہ میں پہنچا تو ایک فرشتہ شمشیر لے کر ایک فرشتہ ملا جو شمشیر لے کر
ان کے پاس کہ اگر آپ نہ حکم نہ ہو تو میں نہ چلاؤں نہ جاؤں، کہا جا لیکن کچھ بد دعا نہ کر۔ پھر بادشاہ پاس پہنچ کر لگا بد دعا کرنے، منہ سے خود بخود دعا نیک نکلنے لگی۔ حضرت موسیٰ کے لشکر کو تب پتہ چلا کہ یہ حیلہ کیا ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ بتایا جا رہا ہے اسی سے ملتا جلتا، تو میں آپ کو ذرا بتاؤں اس میں کیا ہے۔ بلعم بن بعور، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا آدمی تھا، بلعم بن بعور۔ بلعم بلعم بن بعور، اس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم بعور کی قوم ان کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے اور یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد جن کے شہر سے نکالیں گے اور قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلعم بعور نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر بد دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی اور بہت الحاح و زاری کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا۔ تو بلعم بعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اسی کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے اس پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کیے اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا۔ تو پھر دوسری مرتبہ بلعم بعور نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی، اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہ ملا۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا، اور قوم کا الحاق و اسرار اور بھی زیادہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال دیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا۔ تو جو بد دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا اے بلعم یہ کیا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے بدعا؟ یہ میرے اختیار کی بات نہیں۔ بلعم نے کہا کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے، اور ان کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔